یہ کہانی ہے بطخ اور اس کی خوبصورت فیملی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بطخ ایک فارم پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی اور وہ انڈوں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس میں ٹوٹل 7 انڈے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک بطخ کا بچہ باہر آنے لگا۔ اس میں سے 6 بچے باہر آ گئے اور ایک انڈے میں سے بچہ باہر نہیں آیا، اور وہ انڈا سب سے بڑا انڈا تھا۔ بطخ پریشان ہو گئی اور بار بار انڈے کو دیکھنے لگی۔ بطخ کے باقی بچے باہر آ کر بہت خوش تھے اور باہر کی دنیا کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بطخ بار بار بڑے انڈے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑے انڈے میں سے بھی بچہ باہر آ گیا۔ وہ بچہ حیرانی سے بطخ اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا اور پریشان تھا کہ میری ماں اور بہن بھائی مجھے اس قدر حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بچہ بطخ کے باقی بچوں سے بہت الگ تھا۔ اس کے پنکھ بھی کالے تھے اور وہ موٹا تھا۔ بطخ کے باقی بچے اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، تم بدصورت ہو، تم بدصورت ہو۔ بطخ پریشان ہو گئی اور بار بار اس سے پوچھنے لگی کہ تم ہم میں سے الگ کیوں ہو۔ یہ سن کر بطخ کا بچہ اداس ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور بطخ کے بچے بڑے ہو گئے اور بطخ کا بدصورت بچہ سب سے بڑا لگنے لگا اور موٹا ہوتا گیا اور اس کے پنکھ بھی زیادہ کالے ہوتے گئے۔ وہ اپنے بچے سے ہر وقت یہی پوچھتی کہ تم ہم میں سے الگ کیوں ہو۔ بطخ کے باقی بہن بھائی اسے بدصورت کہتے رہتے اور کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ فارم کے دوسرے جانور بھی اسے بدصورت کہتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ کوئی بھی جانور اس کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا۔ بطخ ہمیشہ اسے بچانے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ رات کے ٹائم بہت زیادہ پریشان ہو جاتا اور پوری رات سوچتا رہتا اور روتا رہتا کہ میں اتنا بدصورت کیوں ہوں، میں اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح خوبصورت کیوں نہیں ہوں اور کوئی بھی میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا۔ بطخ کا بچہ یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان رہتا۔ ایک دن کچھ شکاری اس فارم پر آ گئے۔ بطخ اپنے باقی بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی اور وہ ان شکاریوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ بطخ کا بدصورت بچہ بہت پریشان تھا۔ وہ پورا دن اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ جا کر فارم پر ہر جانور سے پوچھتا رہا، کیا تم نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ پہلے وہ کتے کے پاس گیا۔ کتے نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم جیسے بدصورت بطخ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ مرغے کے پاس گیا۔ مرغے نے بھی اسے منع کر دیا اور کہا، میں تو تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بطخ کا بچہ بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، جب میری ماں یہاں پر نہیں ہے تو میں یہاں پر کیسے رک سکتا ہوں۔ بطخ کا بچہ بہت پریشان تھا۔ وہ پورا دن اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا اور سوچتا رہا کہ میری ماں کہاں چلی گئی ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ دوسرے تالاب پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے ہر کسی سے ایک ہی سوال کیا اور سب نے اسے ایک ہی جواب دیا کہ تم اتنے بدصورت کیوں ہو۔ بطخ کے بچے نے سب سے پوچھا، کیا تم نے میری طرح کسی اور بطخ کو دیکھا ہے؟ سب نے اسے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، اور تم اتنے بدصورت کیوں ہو؟ وہ دوسرے تالاب پر پہنچا تو بطخ
نے اسے کہا کہ تم یہاں پر نہیں رک سکتے، یہاں پر بہت سے شکاری آتے ہیں، یہاں پر تمہارا رکنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اداس ہو کر یہاں سے چلا گیا۔ آہستہ آہستہ پھرتے پھرتے بطخ ایک خالی تالاب پر جا پہنچا۔ یہاں پر کوئی بھی جانور نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب مجھے کوئی پسند نہیں کرتا تو مجھے چھپ کر یہاں ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسی تالاب پر رہنے لگا اور آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ یہاں پر رہ کر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ برف تھی، اسے اپنے لیے کوئی وہ بھوکا پیاسا ادھر ادھر پھر رہا تھا اور اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ سردی سے بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کسان وہاں آیا اور اسے بطخ کے بچے پر بہت ترس آیا۔ اس نے بطخ کے بچے کو اپنی جیکٹ میں لپیٹ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا، میں اس بطخ کے بچے کا خیال رکھوں گا جب تک کہ یہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کسان نے بطخ کے بچے کو بہت کچھ سکھایا، اسے اڑنا بھی سکھایا اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں جیسا جیسا سکھایا ہے تم ویسے ہی کرنا۔ اور ایک دن اس نے بطخ کے بچے کو، جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو تالاب میں چھوڑ دیا تاکہ وہ کھلی جگہ پر کھیلے، اپنی مرضی سے رہے۔ بطخ کے بچے نے جب تالاب میں خود کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے جب اپنا سایہ دیکھا تو وہ خود کو پہچان نہیں سکا۔ پہلے تو وہ غور سے خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے تھوڑی ہی دیر بعد اپنے پنکھ پھیلا لیے۔ وہ جیسے جیسے ہلتا اس کا سایہ بھی ویسے ہی ہلتا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی گردن ہلائی اور اپنے سائے کو بھی ویسے ہی دیکھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں تو بالکل ویسا ہی لگ رہا ہوں جیسے آسمان پر دوسرے پرندے اڑ رہے تھے۔ اب میں اپنے گھر جاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ میں اڑ بھی سکتا ہوں۔ جب وہ تالاب میں آگے گیا تو اس نے کچھ ہنس دیکھے وہاں پر، اور ان ہنسوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور وہ ان کی فیملی میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ ان کی فیملی کا ہی حصہ تھا۔ وہ غلطی سے بطخ کے بچوں کے انڈوں میں مکس ہو گیا تھا۔ اور کچھ ہی دیر میں وہاں پہ ایک بچہ آیا اور اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، وہ پیچھے جو سب سے چھوٹا ہنس ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اس ہنس کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں، بالکل ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انڈا غلطی سے گرا اور بطخ کے انڈوں میں مکس ہو گیا۔ یہ وہی انڈا تھا جو سب سے بڑا تھا اور جو بدصورت بچہ نکلا تھا کیونکہ وہ بطخ کی فیملی کا نہیں تھا، وہ ہنس کی فیملی کا تھا۔ اب بطخ کا بچہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنی فیملی میں جا ملا تھا اور بہت اچھی زندگی گزارنے والا تھا۔